الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، صدق اللہ العظیم۔ بیر روما سے آیا دریا دلی عثمان کی، بیر روما سے آیا دریا دلی عثمان کی، حوض کوثر پر بجھے گی تشنگی عثمان کی۔ خود قرآن مبین ہے ان کی شہادت کا گواہ، خود قرآن مبین ہے ان کی شہادت کا گواہ، ہے فضیلت دیکھیے کتنی بڑی عثمان کی، رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری، یہ وہ تاریخ ہے جس میں امیر المؤمنین خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ کچھ لوگوں کو آپ کی خلافت کے آخری سالوں میں آپ سے اختلاف ہوا، اور یہ اختلاف بڑھتے بڑھتے بغاوت تک جا پہنچا۔ بالآخر ان باغیوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومیت کے ساتھ شہید کر ڈالا۔ ان کا سب سے بڑا اعتراض تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عزیز قریب رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدے عطا فرما رہے ہیں، بڑے بڑے منصب پر فائز کر رہے ہیں، حالانکہ اس اعتراض کی کوئی حقیقت، کوئی وقعت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ایک بے وقعت اور بے وزن اعتراض تھا۔ بہرکیف اعتراضات شروع ہوئے۔ اسی سلسلے میں حاکم مصر کی شکایت آئی کہ وہ انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے فرائض کو اچھی طرح انجام نہیں دیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تنبیہ کے لیے ایک خط بھیجا تاکہ وہ صحیح سے عمل کرنے لگیں، لیکن انہوں نے شکایت کرنے والوں کو پیٹا۔ پھر ایک بڑی تعداد مصر سے مدینہ منورہ آئی۔ صحابہ کرام کے سامنے انہوں نے اپنے مظالم کی داستان بیان کی۔ چنانچہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان حضرات نے حضرت عثمان غنی سے بہت کچھ کہا۔ تو ان سے پوچھا گیا، جو مصر سے لوگ آئے تھے، کہ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حاکم بدل دیا جائے۔ پھر پوچھا گیا کہ تم اپنا حاکم کس کو بنانا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، محمد بن ابی بکر کو۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فرمان جاری کیا جس میں پہلے حاکم کو معزول کیا اور حضرت محمد بن ابی بکر کو نیا حاکم مقرر کیا، اور محمد بن ابی بکر کو فرمان دے کر ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا تاکہ وہ وہاں جائیں اور حاکم مصر کے بارے میں تحقیقات کریں۔ اب یہ لوگ راستے میں ہی تھے کہ انہوں نے ایک غلام کو دیکھا کہ وہ دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ اس کو پکڑا، پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا حاکم مصر کے پاس جا رہا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ حاکم مصر محمد بن ابی بکر تو ہمارے ساتھ ہیں، تم کدھر جا رہے ہو؟
کس کے پاس جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، میں اصل حاکم کے پاس جا رہا ہوں۔ اور اس نے ایک تحریر دکھائی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ محمد بن ابی بکر جو تمہارے پاس خط لے کر کے جا رہے ہیں، اس پر عمل نہ کرنا اور ان کو کسی حیلے سے قتل کر دینا۔ تو محمد بن ابی بکر نے جب یہ مضمون پڑھا تو بڑے غضب میں آ گئے، اور فوراً وہ سب لوگ واپس مدینہ منورہ آئے، صحابہ کرام کے سامنے وہ خط پیش کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ امیر المؤمنین، یہ غلام آپ کا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا یہ سواری آپ کی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا کہ اس خط پر مہر آپ کی ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا، وہ مضمون پڑھ کر کے سنایا کہ یہ مضمون آپ کا ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ مضمون میں نے نہیں لکھوایا۔ اور اس پر حضرت عثمان غنی نے قسم کھائی۔ تو صحابہ کو تو یقین ہو گیا کہ عثمان غنی تو جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے، ضرور یہ کام کسی مخالف کا ہے، کسی سازش رچنے والے کا ہے، جو مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے، جو خانہ جنگی چاہتا ہے، ضرور یہ کام اسی کا ہے۔ لیکن بلوائی لوگ، مصر کے لوگ مصر ہو گئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب خلافت سے دستبردار ہونا پڑے گا، اب ان کو خلافت چھوڑنی پڑے گی، ہم ان کو یا تو خلافت سے معزول کر دیں گے یا قتل کر دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں خلافت سے تو نہیں ہٹ سکتا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاکید ہے کہ عثمان، لوگ تمہیں خلافت سے ہٹانا بھی چاہیں تو تم ہٹنا نہیں، تو میں خلافت تو نہیں چھوڑ سکتا۔ بالآخر ان لوگوں نے، ان باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، جو ان کے صاحبزادے تھے، حضرت علی نے اپنے صاحبزادوں کو، حضرات حسنین کو، حضرت طلحہ و زبیر نے بھی اپنے اپنے صاحبزادوں کو حکم دیا کہ تم امیر المؤمنین کے گھر پر پہرا دینا اور ان باغیوں کو اندر داخل نہ ہونے دینا۔ چنانچہ باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، آپ پر پانی بند کر دیا گیا، اور 40 روز تک یہ محاصرہ رہا۔ 40 روز تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی نہیں پہنچا۔ بالآخر یہ باغی لوگ محمد بن ابی بکر کو اکسا کر، بھڑکا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر پیچھے کی دیوار سے داخل ہو گئے۔ محمد بن ابی بکر نے جوش میں آ کر، نوجوان تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گریبان پکڑا، آپ کی داڑھی مبارک تک ان کا ہاتھ پہنچ گیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ بھتیجے، اگر آج تیرے ابا ابو بکر ہوتے اور وہ تجھے دیکھتے میرے ساتھ تیرا یہ برتاؤ، تیرا یہ سلوک، تو ان کو بڑا رنج ہوتا، بڑی تکلیف ہوتی۔ یہ سن کر حضرت محمد بن ابی بکر پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، لیکن جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا پیٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ سیدہ نائلہ جو حضرت امیر المؤمنین کی زوجہ محترمہ تھی، آپ کے دفاع میں آئی، ان کی بھی انگلیاں شہید ہو گئی۔ بالآخر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی مظلومیت اور بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ شہادت سے پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالا خانے پر تشریف لائے، اور جو فضائل کی حدیثیں تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن روایتوں میں، جن حدیثوں میں آپ کے فضائل بیان فرمائے تھے،
وہ سنائی اور صحابہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ سے آپ نے یہ روایتیں نہیں سنی؟ صحابہ نے کہا جی ہاں، ہم نے روایتیں آپ کے فضائل میں سنی ہیں۔ اس کے بعد حضرت امیر المؤمنین نے بہت سی باتیں یاد دلائیں اور یہ کوشش کی کہ تم مجھے قتل نہ کرو، اس اختلاف کو بڑھاؤ نہ، بلکہ صلح صفائی سے کام کرو، لیکن وہ باغی لوگ نہیں مانی۔ صحابہ نے عرض کیا امیر المؤمنین اب ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، آپ ہمیں حکم دے تو ہم ان باغیوں کو تہہ تیغ کر دیں، سب کو قتل کر ڈالیں۔ عثمان غنی نے کہا میں یہ حکم نہیں دے سکتا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کلمہ پڑھنے والے، کسی ایمان والے، کسی مسلمان کا خون بہے، میں نہیں چاہتا۔ تو صحابہ نے عرض کیا تو آپ خلافت چھوڑ دیں، خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ امیر المؤمنین نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، رسول اللہ نے فرمایا تھا عثمان اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے، تم اسے اتارنا مت، ورنہ جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، تو میں خلافت بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو صحابہ نے پوچھا امیر المؤمنین پھر آپ کو اس سے نجات کیسے ملے گی، یہ ظلم کب ختم ہوگا؟ تو حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا کہ نجات کا وقت قریب ہے، میں نے خواب میں دیکھا حضور فرما رہے ہیں عثمان آج تم افطار ہمارے ساتھ کرنا، لہٰذا میں نے آج روزہ رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کی دعوت کی ہے، آپ کے ساتھ افطار کروں گا۔ گویا کہ حضرت عثمان غنی کو اشارہ مل گیا کہ اب آپ کی شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جب باغیوں نے آپ کو شہید کیا، آپ اس وقت بھی قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور قرآن کی یہ آیت پڑھ رہے تھے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کے لیے کافی ہے، اللہ ان کی باتوں کو سن رہا ہے اور ان کے ارادوں کو جاننے والا ہے۔ قرآن کریم کے نسخے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون مبارک بھی گرا، آج تک وہ قرآن کریم محفوظ ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خون بھی اس پر محفوظ ہے۔ میرے عزیزو، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت کا واقعہ ہے جس کی گواہی قرآن کریم دے رہا ہے۔ کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے رہا ہے، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے رہا ہے، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے رہا ہے۔ قربان جاؤں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ ان کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے رہا ہے، اللہ کا قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے۔ میرے عزیزو، جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری میں، اس وقت سے امت کے اندر جو اختلافات شروع ہوئے ہیں، امت جن فتنوں میں گھری ہے، آج تک وہ فتنے اور وہ اختلافات ختم نہیں ہوئے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ ہے، میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصراً بیان کیا تاکہ ہم لوگوں کو علم ہو جائے اور جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں ان کو جواب دیا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں ان حضرات کی قدر پیدا فرمائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت، ان کی عظمت اللہ ہمارے دلوں میں پیوست فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے فتنے سے تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔